تو کیا معاملات کس سے خراب ہوں گے زیادہ؟ کون زیادہ آپ کو پریشان وغیرہ کر رہا ہے؟ میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد میرے میاں کا بھتیجا ہے جو کہ کوٹ عبد المالک کا رہائشی ہے، اعجاز نام ہے اس کا۔ یعنی ان کے گھر آنا جانا ہے تھا جب حامد حیات تھی؟ ہاں جی، میرے میاں کی موجودگی میں بھی وہ ہمارے گھر کے کام کرتا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ محکمہ پولیس میں وہ ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہے۔ میری ساری پراپرٹی جو میں نے اپنے میاں کی ڈیتھ کے بعد لی تھی یا ان کی موجودگی میں جو ان کی طرف سے ہمیں ملی تھی، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے۔ میرے اقبال ٹاؤن میں گھر ہے، نقلی ڈیورس تیار کر لی جو کہ انہوں نے کہا کہ سرفراز صاحب نکاح کے 19 دن بعد اس کو ڈیورس دے گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ چاچی ہمارے کا نہیں ہے۔ 2022 میں آ کے اس نے ایک نقلی نکاح بھی بنایا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ سرفراز کی شادی سے پہلے سے میری بیوی ہے۔ میرے گھر پہ آ کے فائرنگ کی تھی۔ اب انہوں نے گاڑی میرے اوپر چڑھا دی ہے نا، میرے اوپر، جس سے مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، میرے بھتیجے کو بھی چوٹیں آئی ہیں۔ میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں حامد کی وفات کے بعد کیسے تنگ کرتے ہیں، میرے ساتھ خاتون موجود ہے، یہ بھی اسی طرح گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، جو اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے بھتیجے کی جانب سے بھی، اس کے بعد پولیس اہلکاروں کی جانب سے بھی، اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے ذہنی طور پر۔ کیا معاملات ہے میں انہیں سے جانتا ہوں۔ اچھا، ہوا کیا ہے؟ خامد قدرتی طور پہ وفات پائی کہ؟ ہاں جی، ان کی قدرتی طور پہ ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو شوگر ہو گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 3-4 سال ہونے والے ہیں۔ 3-4 سال ہو گئے ہاں ہیں۔ جی۔ تو کیا معاملات کس سے خراب ہوں گے زیادہ؟ کون زیادہ آپ کو پریشان وغیرہ کر رہا ہے؟ میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد میرے میاں کا بھتیجا ہے جو کہ کوٹ عبد المالک کا رہائشی ہے، اعجاز نام ہے اس کا۔ تو مجھے تو ان کے معاملات کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اتنا پتا تھا کہ یہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ محکمہ پولیس میں وہ ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے گھر آنا جانا ہے تھا جب حامد حیات تھی؟ ہاں جی، میرے میاں کی موجودگی میں بھی وہ ہمارے گھر کے کام کرتا تھا۔ کبھی کوئی کام کر دیا، کبھی کوئی کام کر دیا۔ 40-45 اچھا، سال۔ 40-45 سال۔ ویسے اس کا کاروبار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چوری ڈکیتی ہیں، یہی ہے؟ ہم، مجھے تو اتنا پتا تھا کہ وہ گاڑیاں سیل کرتا ہے، گاڑیوں کا سیل پرچیزنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ اب پتہ چلا، جب کہ یہ میرے معاملات چل رہے ہیں تو مجھے اب پتہ چلا کہ یہ محکمہ پولیس میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہے۔ اچھا، اب معاملات کیا ہے؟ تنگ پریشانی آپ کو تنگ کیا کر رہا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد میری ساری پراپرٹی جو میں نے اپنے میاں کی ڈیتھ کے بعد لی تھی یا ان کی موجودگی میں جو ان کی طرف سے ہمیں ملی تھی، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے۔ میرے اقبال ٹاؤن میں گھر ہے جس کا اس نے ایک نقلی ایگریمنٹ بنا کے مجھے موقع کی گواہ بنا کے مجھ سے بیان لیے ہیں کہ یہ چاچی یا موقع کی گواہ ہے، حالانکہ مجھے کہا تھا کہ چاچے کی پہلی بیوی کے بھائیوں سے ہم نے گھر لینا ہے۔ تو اس پہ مجھے پتہ تب چلتا ہے جب 2021 کے نومبر میں میرے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تب آپ سے کسی ڈاکومنٹس وغیرہ پہ سائن وغیرہ بھی سائن، ہاں، وہ عدت میں ہی میرے سائن کروا لیے تھے کہ ہم نے کیس کرنے ہیں چاچی، آپ تو عدالتوں میں نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے پڑھی نہیں، بغیر پڑھی ڈاکومنٹس پہ سائن کر دیے؟ وہ جب انہوں نے کہا کہ چاچی آپ عدالتوں میں نہیں جا سکتی، ابھی دائرگی کے لیے آپ کے سائن چاہیے، انہوں نے میرے منہ سے وائٹ پیپروں پہ سائن لیے تھے۔ تب کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اچھا، وائٹ پیپر تھے اور کچھ اسٹامپ وغیرہ تھے جس پہ انہوں نے سائن لیے کہ چاچی ابھی تو ہم نے کیس دائر کرنے ہیں، جب دائر کر لیں گے تو ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو تب انہوں نے، مجھے پتہ چلتا ہے یہ کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے نومبر 2021 میں۔ جب مجھے 21 میں پتہ چلا ہے تو میں نے پھر سٹینڈ لیا ہے۔ جب سٹینڈ لیا ہے تو انہوں نے جلدی ایک نقلی ڈیورس تیار کر لی جو کہ انہوں نے کہا کہ سرفراز صاحب نکاح کے 19 دن بعد اس کو ڈیورس دے گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ چاچی ہمارے کا نہیں ہے۔ یہ کہا انہوں نے، جبکہ جب میرا بچہ آنے والا تھا تو میں اپنے میاں کے ساتھ عمرے پہ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس ہر موجود چیز ہوں کا، گے؟ ہاں، ہر چیز میرے پاس ہے۔ نادرا کا ریکارڈ جو کہ میاں میرے نے میرے بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ اپنے نام عدالت سے، میں آپ نے ریٹ نہیں کی، کوشش نہیں کی کہ؟ میں نے سب کچھ کیا ہے عدالت میں۔ وہ اتنا یعنی کہ شاطر بندہ ہے، ایک اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے؟ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ مرد چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ نقلی کاغذ بنا کے، نقلی کہیں پہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری چاچی ہے، کہیں پہ مجھے ملک سرفراز کی بیوی بنا کے پھر طلاق یافتہ بھی بنا دیا ہے۔ اب انہوں نے 2022 میں، 21 سے میرے معاملات چل رہے ہیں، 2022 میں آ کے اس نے ایک نقلی نکاح بھی بنایا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ سرفراز کی شادی سے پہلے سے میری بیوی ہے۔ اچھا، اب اس نے اپنے آپ کو اپنے، ہاں زوجیت میں لے لیا؟ ہاں، اور اس نے ایک نقلی نکاح بنایا ہے جس کی میں نے اپلیکیشن تھانہ فیکٹری ایریا میں 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا نوسر باز ہے، اپلیکیشن دینے کے باوجود پولیس نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی؟ پولیس اس کو بلاتی نہیں ہے۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں ایک انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر عارف، اس کے بہت لمبے ہاتھ ہیں جو کہ وہ اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے، اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے۔ مجھ پہ انہوں نے ایک FIR کرائی تھی، FIR کرا کے میں جب
ضمانت کرا کے شامل تفتیش ہونے کے لیے جاتی تھی تو عارف مجھے 4 بجے کا ٹائم دیتا تھا، ٹائم دے کے 7 8 9 بجے تک مجھے، یعنی کہ تھانے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بی بی آ کے بیٹھی رہتی ہے، عارف مجھے بٹھا بٹھا کے پھر واپس بھیج دینا اور کہنا کہ باجی وہ نہیں آیا تو آپ چلے جائیں۔ مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو اب میں اسی سلسلے میں گئی تھی تھانہ فیکٹری ایریا میں نا 20 ڈیٹ والے دن نا تاریخ کو 29واں روزہ تھا، تو میں تھانے میں گئی ہوں۔ تھانے میں جب میرا جو آئی او ہے ان سے میں مل کے تھانے سے جب میں واپس آ رہی ہوں میں اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس دن میری والدہ میرے ساتھ نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی مرد یعنی کہ بڑا کوئی بندہ چلنے والا نہیں ہے، تو ان کو پتہ تھا، عارف نے ان کے ساتھ مل کے ان کو بتایا کہ بی بی اب تھانے سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ میرے پیچھے گاڑی لگا دی، اس گاڑی ہاں جی مجھے ہر طرح سے ہراسا ہے۔ پہلے تھانہ شادرہ میں ایف آئی آر بھی ہے جو کہ انہوں نے میرے گھر پہ آ کے فائرنگ کی تھی، اب انہوں نے گاڑی میرے اوپر چڑھا دی ہے نا، میرے اوپر، جس سے مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، میرے بھتیجے کو بھی چوٹیں آئی ہیں، تو اس کے ہم نے میڈیکل بھی کرایا ہے، ابھی تک پولیس والے یعنی کہ کوئی بات نہیں سنتے۔ صرف والد آپ کے ساتھ جو ضعیف؟ ہاں جی میری صرف والدہ، بھائی وغیرہ ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا جی، بڑی حیرانی کی بات ہے، ایک خاتون تو پہلے ہی پریشان ہے، ایک خامد کی وفات کے بعد دیکھیے کیا کیا نصر بازیاں ان کے ساتھ کی گئی، لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے قانونی ادارے خاموش، جنہوں نے محافظ ہیں وہی دشمن بن جاتے ہیں، وہی ان کی جاسوسیاں کریں، وہی جو ملزموں کی پیروی کریں، تو پھر یہ کدھر جائے گا؟ گزارش یہی ہے فیکٹری تھانہ کے جو ایس ایچ او ہیں اور ڈی پی او صاحب کہ ان کے معاملات کو دیکھا جائے، خود سنا جائے اور معاملات جلدی سے جلدی حل کیا جائے۔ خاتون اکیلی ہے، کیا کرے گی، کدھر چیخے گی، کدھر چلائے گی؟ ہمارا کام ہے، ہم لوگ تو صرف دکھا سکتے ہیں، لیکن قانونی ادارے اگر انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، انہیں انصاف فراہم نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے ایسے ادارے بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔